پڑھ آیو تر جاوے گا جس پڑھ آیو تر جاوے گا مرن ویلے کام آوے گا قبر تیری چمکاوے گا ساتھی گھبراندہ اے کلمہ ساتھی گھبراندہ فرمان نبی دیا گھبراندہ رسی فرق نظراں بے زبراندہ پڑھنا بلا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله ومولانا العظيم جتنے بھی یہاں اہل ایمان تشریف فرما ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے سب مل کر محبت سے درود و سلام پڑھیے صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین پھر ایک بار محبت سے پڑھ لیجیے صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین حاضرین محترم ہم سب محترم خواجہ محمد رضوان صاحب کے برادر حاجی محمد ریاض صاحب کے اصال ثواب اور ختم شریف اس تقریب میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک محترم خواجہ محمد رضوان صاحب چونکہ حرمین کی حاضری دے کر آئے ہیں تو میں ان حاضریوں کی برکات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں بھی دعائیں کی ہوں گی کثرت سے کی ہوں گی اور یہ مقدس حاضری دے کر آئے ہیں اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ حاضریاں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے بار بار مدینہ پاک اور مکہ پاک دیکھنا نصیب فرمائے ان کی حاضریوں کے صدقے ان کے برادر حاجی محمد فاروق صاحب حاجی محمد ریاض صاحب ان کے والدین اللہ سب کی کامل بخش فرمائے اللہ ان حاضریوں کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرمائے میں ایک دو اشعار محمد علی ظہوری کے کلام کے ہیں اور بڑے پیارے یہ محترم ہمارے جان صاحب بھی سب کی جان ہیں اور اب ان سے بھی ملاقات ہوئی یہ وہ سارے منظر دیکھ کر آئے ہیں مدینہ پاک جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں بے شک اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کو لے کر جائے اور وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے جب حرم نبوی میں اور حرم کعبہ میں داخل ہوں تو انسان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک عجیب رنگ اور نظارہ ہوتا ہے اور ایک عجیب سکون انسان محسوس کرتا ہے میں اس موقع پر ایک دو شعر پڑھ کر ایک بات کروں گا یہ محمد علی ظہوری نے بڑی کمال کی کلام کے اشعار ہیں محبت سے جو بیٹھے ہیں حضرات کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آرزو نہیں یہ دعائیں ہزار تو یہ آرزو نہیں یہ دعائیں ہزار تو پڑھ کے نبی کی نعت میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نعت میں اتار دو کمال کے الفاظ کے سنتے یا کوئی کا
بہت کٹھن سنتے یہ کیا پنیتا نماز کو دل کٹھن بے در نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو بے در نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے اس جان کو نور کے صدقے اتار دو اس جان کو نور کے صدقے اتار دو. قارئین محترم، ذکر حبیب اور ذکر مصطفیٰ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آج پوری کائنات کے عالم کے اندر قریے قریے شہر بستی گاؤں محلہ گھروں میں پوری روئے زمین پر ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کائنات سجی ہوئی. میں یہاں اس ذکر کے اوپر بڑا مشہور زمانہ یہ روایت اور واقعہ اور حدیث پاک ہے. میں چونکہ یہ مدینہ پاک سے ہو کر آئے ہیں اور میں اس کیفیت کو رکھ کر ایک بات کرنے لگا ہوں کہ انسان جب حرم نبوی تاجدار کائنات کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اگر حرم کعبہ کو پہلی نظر سے دیکھتا ہے جب پہلی مرتبہ تو بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. میں اس موقع پر ایک حدیث پاک آپ کی نظر کروں کہ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر آپ ایک مقام پر اصحاب رسول کو کلام کرتے، گفتگو کرتے، دست دیتے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو میرے آقا علیہ السلام میں کھجور کے خشک درخت یعنی منڈ تھا اور ایک دنا تھا جس کے ساتھ اپنی پشت مبارک لگا کر اپنے صحابہ سے خطاب کرتے، گفتگو کرتے. وہ درخت خشک تھا، وہ تنہ خشک تھا. صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم ممبر نہ بنوا لیں. آقا ممبر پر جلوہ فروز ہوں، آپ خطاب کریں، ہم غلام سنیں. اب آقا علیہ السلام نے اس درخواست کو قبول کر لیا، اس محبت بری بات کو قبول کر لیا. اب دوسرا جمعہ آیا تو اس غلام نے ممبر شریف بنا کر آقا علیہ السلام کے صحابہ کا مجمع ہے، اجتماع حسین ہے. آقا علیہ السلام جب اس منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو مسجد نبوی شریف کے اندر رونے کی آواز بلند ہوئی، آہو بکار کی آواز بلند ہوئی، رونے کی آواز بلند ہوئی. عجیب منظر ہے. صحابہ کھانے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام منبر پاک سے اترے اور اتر کر آقا علیہ السلام نے قربان جو اس کھجور کے خشک تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اور جہاں لے کر جانا چاہتا ہوں، ایک خشک درخت ہے اور وہ آقا علیہ السلام جب منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو وہ جدائی میں رونا شروع ہو گیا. اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ بندہ جب مکہ اور مدینہ دور جائے تو جب وہاں سے جدا ہونے لگے جدائی کے دم میں کشر ہوتا ہے. اب وہ رو رہا ہے، ساروں کی طرح رو رہے. میرے آقا نے سینے سے لگا لیا. جب آپ علیہ السلام نے سینے مبارک سے لگایا تو وہ محدثین فرماتے ہیں اس طرح خاموش ہوا کہ جیسے ماں بچے کو سینے سے لگائے روتے ہوئے کو تو وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اگر میں نیچے اتر کر اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا. قیامت تک میں جو جہاں لے کر جانا چاہتا ہوں مجھے بتائیں. ایک خشک تنا ہو وہ رویا کیسے، اسے رونا کیسے مل گیا،
اسے کیسے پتا چلا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے جدا ہو کر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیسے پتا چلی؟ تو یاروں محدثین نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ وہ خشک تنا تھا، بے جان تھا، مگر جب اللہ کے حبیب کمری والے مصطفیٰ کی پشت انور اس کے ساتھ لگتی رہی، اس کو وہ نسبت ملی کہ رب نے اس خشک تنے کو بھی جان عطا فرما دی، اسے بھی شعور عطا کر دیا تھا، اسے بھی وہ آم وہ سماعت عطا کر دی تھی، وہ سکون عطا کر دیا تھا کہ آقا علیہ السلام جدا ہوئے تو وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو میرے مصطفیٰ کی نسبت مل جاتی ہے وہ مر کر مٹی نہیں ہوتی بلکہ قیامت تک یہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ تنا رویا، میرے آقا نے پوچھا بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ دیکھیں اب اس خشک تنے سے بات کر رہے ہیں، بتا تو ہرا بھرا ہونا چاہتا ہے، پھر سے اسی طرح ہونا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ مگر وہ خشک تنا بڑا، میں کہتا ہوں اس کو اللہ نے کتنا عقل سلیم و شعور عطا کیا۔ اس نے عرض کی اللہ کے حبیب وہ جانتا تھا اگر میں سبز ہو گیا کچھ لمحوں کے بعد، کچھ زمانوں کے بعد پھر کٹ جاؤں گا، پھر لوگ مجھے یہاں سے اکھاڑ دیں گے۔ اس نے عرض کی اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں پہنچا دیں، جنت میں رکھ دیں۔ اسے علم تھا کہ جب اللہ کے حبیب مجھے جنت کے اندر رکھ دیں گے، مطلب کہ ریاض الجنہ کے اندر یہاں رکھ دیں گے تو قیامت تک میرا نشان باقی رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو خدا کے حبیب کے، اور علامہ اقبال نے ویسے نہیں کہہ دیا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں میں بھاگ تیرے ہیں کہ جہاں کیا لوہ قلم تیرے ہیں، ارے تو خدا کے حبیب کا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ باتیں ویسے نہیں کر رہی ہوں، یہ آخری روایت کی بات کرتے ہیں، غلامی رسول کیا، عشق رسول کیا ہے، اور جہاں عشق رسول ہوتا ہے اور غلامی رسول ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دل میں ہو، حضور ایک صحابی تھے، ایک لشکر سے جدا ہو گئے، جب لشکر سے جدا ہوئے، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور یہ جملہ دے کر لشکر سے جہاد کا لشکر جا رہا تھا، لشکر سے جدا ہو گئے، ایک جنگل کے اندر سے گزر گئے، ان کا نام تھا حضرت سکینہ۔ کیسے چھوٹتے ہیں جگہ ہے نا، سامنے شیر آ گیا، آپ کو پتا ہمارے چھوٹے سے ہم گزرا جاتے ہیں، شیر آ گیا۔ اب شیر کو دیکھ کر میرے نبی کا غلام گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا کہ میرے سامنے شیر آ گیا ہے، یہ حملہ کر دے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ وہ بھی چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، شیر بھی آگے آ رہا ہے۔ جب بالکل قریب ہوئے تو آقا علیہ السلام کے اس غلام صحابی نے عرض کی، یا ابو الحارث، یہ الفاظ موجود ہے مشکات کے اندر، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ شیر سن لیں، دیکھ کر حملہ کرنا، میں کوئی عام نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، سبحان اللہ، رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ محدثین فرماتے ہیں کہ شیر نے گردن کو چکا لیا اور میرے مصطفیٰ کے غلام کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ ناظرین محترم، اپنی زندگیوں کو اپنے نبی سے جوڑیں، بار بار زندگی میں موقع ملے تو مدینہ پاک جائے، مکہ پاک جائے، دلوں کے غم ختم ہوتے ہیں، دلوں کے دکھ دور ہوتے ہیں۔ کائنات میں اگر کوئی پریشانی ہو تو حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے اپنے آنے والے غلام کو یہ بشارت سنا دی کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، وہ میرے غلام میری بارگاہ میں آنے والے جا، میں تجھے بشارت سناتا ہوں، اب تیرے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، اب قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے نبی پاک کی غلامی کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلو جی، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. सारे हज़रात जितने भी इज्तिमा इस दुआया तकरीब में शामिल हैं, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और बराबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मालिक कायनात जितनी भी कलाम इलाही कसीर तादाद में कुरान मुक़द्दस की सूरह मुबारका यहाँ जो तलबा ने तिलावत कुरान मुक़द्दस नात पाक ज़िक्र पाक हुआ ख़त्म पाक पढ़ा के हाज़िर था। अल्लाह पाक की सारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक कायनात
علماء ربانیین کے تجھے سواب پیش کرتے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما یا مالک کائنات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اللہ اس حضرت والے بندے کے صدقے کی خصوص کلام الہی کا درود و سلام کا دعوت کا محترم خواجہ محمد رضوان صاحب کے برادر حاجی محمد ریاض صاحب کو صاحب کرتے اللہ کی بات مقبول فرما آمین ہمارے کائنات حاجی محمد ریاض صاحب اس اجتماع میں جتنے حضرات جمع ہیں جن کے والدین آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل بخش فرما مالک کائنات محترم فائز صاحب حرمین شریفین کی حاضری دے کر آئے ہیں ان حاضریوں کی برکات کا صدقہ اللہ ان کے برادر کے بے پناہ درجات کو بلند فرما آمین اللہ ان کی قبر کو اتحاد کے نگاہ کشادہ اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے مالک کائنات جمی میرے آقا علیہ السلام کی امت جتنے بھی بحالت ایمان صحیح العقیدہ دنیا سے پردہ فرما گی مولا ساری امت کی بخش فرما مولا کریم اپنے حبیب پاک کا صدقہ یا اللہ اس ساری دعائیہ تقریب کو حاجی محمد ریاض صاحب کے حق میں قبول فرما اے اللہ جہاں جہاں ان کے آباء و اجداد اہل خاندان کی قبور ہے اللہ اس سارے قبرستانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ تیری بارگاہ میں التجا ہے اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما اے مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا ہے محترم خواجہ محمد رضوان صاحب نے جس اخلاص سے خلوص سے محبت سے یہ اہتمام کیا اللہ پوری فیملی کو برکتوں سے مالا مال فرما آمین یا اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و محبت کی دولت عطا فرما ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض کینہ اور ہر طرح کی نفرت سے پاک فرما اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اے مولا کریم پاکستان اور کشمیر کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام کی خیر فرما صلی اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین سے دواری ویڈیو تک کی ہوئی اللہ پاک خطہ قبول میں آمین سمامین اس ٹائم ناظرین ماشاءاللہ روٹی دے رہے ہیں اللہ پاک خطہ قبول میں آمین سمامین آخری جو دعا کرنے اللہ تعالیٰ جتنے مرمین فوت ہوئے اللہ پاک انہیں جنت سے تک میں آمین سمامین اگر ناظرین کو ویڈیو دسیں یا کوئی بولے غلطی معذرت کرنے ہیں اللہ حافظ ناظرین ماشاءاللہ